اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الولد کا ایک اور سبق لے کر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایھا الولد، اے بیٹے، عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اپنے اس بیٹے کو فرما رہے ہیں، اپنے اس شاگرد کو فرما رہے ہیں، عش ما شئت، آپ زندگی گزاریے جس طرح آپ چاہتے ہو، فإنک میت، لیکن یاد رکھو کہ آپ کو مرنا بھی ہے، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، آپ جس سے چاہو محبت کرو، آپ جس سے چاہو محبت رکھو، فإنک مفارقہ، لیکن یہ یاد رکھو کہ آپ کو اس کے ساتھ جدا ہونا ہے، یا تو آپ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے مرنے کے بعد، یا اسے اس دنیا سے جانا ہوگا، یا اس چیز کو فان ہونا ہوگا۔ اگر کوئی مال پیسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو اس مال کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اگر کوئی محبت کرتا ہے کسی مرد و عورت کے ساتھ رکھتا ہے محبت، تو اس کو بھی ہمیں ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ ترک کرنا ہے، ہمیں اور اس کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا، ایک پردہ، ایک حجاب آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ جب موت آ جائے گی، تو موت ہمیں اپنے احبا، اپنے اقارب سے جدا کر دے گی۔ تو اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جس سے آپ چاہو محبت رکھو، لیکن یاد رکھو ایک نہ ایک دن آپ کو اس سے جو ہے نا وہ کیا اختیار کرنی ہے؟ جدائی کو اختیار کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو عمل چاہو وہ کرو، مگر یاد رکھو کہ تمہیں ہر اس عمل کا جو ہے نا وہ ضرور بضرور بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ اچھے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر آپ برے عمل کرو گے تو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا جو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس اعتبار سے کہ انسان جس طرح چاہے اپنی زندگی تو گزار سکتا ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا ہے ہر لمحہ، ہر وقت اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ جب ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، فلسفی کی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، اور جو ہے نا سائیکالوجی کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات واضح ہم پر ہو جاتی ہے کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہمیشہ ماضی میں جیتے ہیں، پاسٹ میں جیتے ہیں، آدھے وہ لوگ جو فیوچر میں جیتے ہیں، اور آدھے وہ لوگ جو پریزنٹ میں جیتے ہیں، اور جو پریزنٹ میں جیتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ پریزنٹ میں تو ہے، لیکن وہ سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کنٹینیوسلی خیالات آ رہے ہیں، کاش میں نے اس جگہ یہ کام نہ کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا، اگر ٹیچر مجھے سوال کرتا تو 2 سیکنڈ پہلے ہی وہ جو ہے نا مجھے کسی طرح پتہ چلتا یہ کیا سوال کرنے والا ہے، تو میں اس کا جواب دے دیتا۔ یعنی ہمیشہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ماضی کے خیالات میں کھویا رہتا ہے، وہ ہمیشہ ماضی میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔ ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماضی میں ہی ڈوبا رہتا ہے اور پریزنٹ کے بارے میں خیال نہیں کرتا۔ اور ایک اور شخص ہے جو فیوچر میں ڈوبا رہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا لیکن کل نماز پڑھوں گا، میں نماز پڑھوں گا لیکن میں جو ہے نا منڈے سے نماز پڑھوں گا۔ اب یعنی آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یعنی عمل جب ان کے سامنے عمل آ جاتی ہے تو وہ کہتے نہیں اب میں کل سے عمل کروں گا، اب میں کل فجر سے نماز پڑھوں گا، فجر سے میں سٹارٹ کروں گا، کل سے میں شروع کروں گا۔ تو ایسے لوگ فیوچر میں جو ہے نا وہ جیتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ سوچتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا، جبکہ کل کبھی آتا نہیں ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں جو پریزنٹ میں جیتے ہیں۔ یہ میں اس بات کی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سینٹنس سے ہمیں بہت فائدہ ملے، سائیکالوجی کے اعتبار سے بھی اور دینی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی۔ تو جو پریزنٹ میں جیتے ہیں لوگ، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو وہ بغیر غسل کے نہیں رہتا، ہمیشہ باغسل رہتا ہے، ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، اور ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ اپنی نماز کو وقت پر پڑھتا ہے۔ تو اگر اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں مرنا ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ
اس نے تو نمازی بھی پڑھی ہے، یہ تو پاک اور صاف بھی ہے، اس نے قرآن شریف بھی پڑھا ہے، کیونکہ پریزنٹ میں جی رہا ہے۔ اب جو لوگ پاسٹ میں جی رہے ہیں ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا۔ ایسے لوگ جو پاسٹ میں جیتے رہتے ہیں ان میں بہت زیادہ پچھتاوا ہم دیکھتے ہیں، اور جو فیوچر میں جیتے رہتے ہیں ان میں زیادہ امید ہوتی ہے، کل میں ایسا کروں گا، پرسوں میں ایسا کروں گا، جبکہ اس کو بھروسہ ہے، اگر دیکھا جائے تو بھروسہ ہے ہی نہیں کہ یہ کل کا سورج دیکھے گا بھی یا نہیں دیکھے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے عش ما شئت فإنک میت، تم زندگی گزارو جیسے تمہاری مرضی ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں مرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پریزنٹ کو صحیح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب ان کو کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے یہ نہیں کہا میں کل سے آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، نہ، انہوں نے کہا بس اسی لمحے سے میں نے جو ہے نا وہ آپ کو میں نے آپ کو اللہ کا رسول مانا، اسی لمحے سے میں نے جو ہے نا ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے، میں آپ پر ایمان لے آیا۔ تو واضح بات ہو گئی کہ جو لمحہ زندگی میں ہمیں ملا، ٹھیک ہے، تو اس لمحے کی قدر کرو۔ جیسے پہلے یا دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کے بغیر صرف کر دیا تو اس کو چاہیے کہ پچھتاوے کے آنسو بہائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پریزنٹ کو صحیح کریں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اور جس سے آپ محبت رکھو ایک نہ ایک دن آپ کو اس کے ساتھ جدا ہونا ہے۔ اب اس کی اگزامپل میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ ایک شخص ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کی سمجھو ایج ہے 25 یا 26، یعنی اگر 22 بھی 20 سے ہی آپ لے لیجئے سمجھانے کے لیے، چلو ایک بندہ ہے اس کی ایج ہے 20، لیکن اب یہ غیر شرعی تعلقات اس نے بنائے ہیں مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، یعنی ایک عورت ہے اس نے کسی مرد کے ساتھ غیر شرعی تعلق بنایا ہے، اور ایک مرد ہے اس نے عورت کے ساتھ غیر شرعی تعلق بنایا ہے۔ اب جب یہ 20 سال کی عمر میں تھا تو اس نے کیا کیا، اس نے سب سے پہلے جو وہ غیر شرعی تعلقات میں جب یہ پڑا، ٹھیک ہے، تو بات کر رہے تھے کہ ایک شخص ہے اس کی مانو ایج 20 سال کی ہے، اب یہ غیر شرعی جو ہے نا تعلق میں پڑ گیا، ٹھیک۔ اب اس بات کو میں بس سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ تو کیا ہوا، اب اگر یہ 25 سال تک پہنچا، 20 سال سے لے کر 25 سال کے اندر اس کے ذہن میں وہی عورت ہے، وہی مرد ہے، ٹھیک۔ اب یہ انہی کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کی کوئی معاذ اللہ جگہ ہوتی ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، یعنی یہ ہمیشہ اس مرد یا اس عورت کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ اب مانو کہ 25 سال میں ان کی شادی بھی ہو گئی، سمجھانے کے لیے ان کی شادی بھی ہو گئی، اب 25 سال کے بعد اب یہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اب یہ صبح کام کو نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، صبح نکلتا ہے کام پر نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے، اسی طرح اس نے تقریباً 60 یا 70 سال ایسے ہی گزار دیے۔ اب جب 70 سال ہو گئے، اب اس نے کام کرنا بند کر دیا، اور مانو کہ اس کی بیوی گزر گئی یا اس کا شوہر گزر گیا۔ اب ہم دونوں آسپیکٹ لے رہے ہیں، جب اس کی بیوی یا اس کا شوہر گزر گیا، اب یہ پھر اسی سٹیج پر پہنچا جب یہ 20 سال کا تھا یا جب یہ 20 سال کی تھی، اسی سٹیج پر آپ پہنچے۔ اب یہ پچھتا رہا ہے، یہ بندہ اب پچھتاوے کے آنسو بہا رہا ہے کہ اتنے سال میں اللہ سے جدا رہا، اتنے سال میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب میں نے عمر تو ساری کی ساری ضائع کر۔ اب یہ مسجدوں میں جاتا ہے، اب یہ آہوزاری کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پچھتاوے کے آنسو بھی نصیب نہیں ہوتے، یعنی وہ ڈیورنگ ورک ہی مر جاتے ہیں۔ ابھی ان کو اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، تو کوئی انہی ذمہ داریوں کے تلے مر ہی جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو دنیا کے مال نے تمہیں اتنا غافل رکھا کہ تم نے پھر جب آنکھیں کھولی تو قبر کے اندر آنکھیں کھولی، تو تم اب یہ کہہ رہے ہو کہ میری جو ہے یہ ہے اعمال ہے، مجھے تو ابھی نماز بھی پڑھنی تھی، مجھے تو ابھی حج بھی کرنا تھا، مجھے تو ابھی عمرہ بھی کرنا تھا، لیکن تم کو دنیا نے غافل رکھا موت سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک ضروری بات ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں،
وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ کہ جس سے آپ محبت رکھو لیکن یاد رکھو کہ اس کو آپ کے ساتھ جدا بھی ہونا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو جو 70 اور 80 سال کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی جو میچورٹی ہوتی ہے وہ آپ میں آ جائے گی اگر آپ نے اس سینٹنس کو سمجھا. گویا کہ آپ نے مانو طے زماں اور طے مکان کر دیا. اگر آپ نے اس سینٹنس کو آپ کے ذہن میں یہ سینٹنس بہت اچھے سے اگر آپ نے اس کا فہم اور اگر آپ کو اس سینٹنس کا ادراک ہو جائے تو بالکل آپ جو ہے نا وہ بالکل میچور ہو جاؤ گے جتنا 80 سال کے بزرگ اور 70 سال کے بزرگ میچور ہوتے ہیں. تو علم ذہن کے اعتبار سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 70 سال کے بعد وہ اس چیز کا ویٹ کرتا ہے کہ اب تو مجھے مرنا ہے, اب تو وہ مرنے کی تیاری کرتا ہے. تو اگر آپ ابھی سے 20 سال آپ میں سے کوئی 20 سال کا ہے, 21 سال کا ہے, 18 سال کا ہے, ابھی اگر وہ میچور ہو جائے, اس کو یہ سارا سسٹم سمجھ میں آ جائے تو وہ کتنا وہ دنیا کی راہ پھر اختیار نہیں کرے گا, وہ آخرت کی راہ کو چنے گا. ہاں دنیا بھی ہمیں جو ہے نا دنیا چلانا وہ بھی سنت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, دونوں صحیح ہے. لیکن دنیا میں اتنی محو نہیں رہنا, دنیا میں اتنا ڈوب کے نہیں رہنا کہ تم اللہ ہی کو بھول جاؤ, تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھول جاؤ. تو مقصد یہ بات سمجھانا تھا. وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. تو فرما رہے ہیں کہ جو آپ عمل چاہو کرو. ایک منٹ, آج کام چل رہا ہے. اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں, یہ یہاں پر تھوڑا سا کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو اس لیے تھوڑا شور ہو رہا ہے. تو چلیے پہنچ رہے تھے ہم اس جگہ پر. فرما رہے وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. تو جو عمل چاہو کرو لیکن یاد رکھو کہ جو ہے تمہیں اس عمل کا بدلہ دیا جائے. تو ہمیں اس چیز کا ہمیشہ جو ہے نا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں, چاہے اچھی ہو بری اعمال سے تو ہمیں اللہ بچائے, لیکن کبھی کبھار جب ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں اسی ٹائم فوراً توبہ کر لینا چاہیے, نہ کہ ہم اپنے ان گناہوں پر ڈٹے رہے. ٹھیک ہے, ہم ان گناہوں کو اپنی عادت بنائیں. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اس کے بعد فرما رہے ہیں ایھا الولد, اے بیٹے, ایو شیء حاصل لک من تحصیل العلم الکلام والخلاف. اے بیٹے تم نے کیا حاصل کیا جب آپ نے علم کلام پڑھا, یعنی علم کلام مینز فلسفی پڑھی, والخلاف جب آپ نے ڈیبیٹ, جسے وہ علم جس کو علم المناظرہ کہتے ہیں, جس میں ہم ڈیبیٹ کرنا سیکھتے ہیں. کیا حاصل ہوا تم نے علم کلام بھی پڑھا, کیا حاصل ہوا تم نے علم مناظرہ بھی پڑھا, والطب تم نے میڈیکل بھی پڑھا, والدواوین والاشعار تم نے شعر و شاعری کا علم بھی پڑھا, والنجوم دواوین مینز وہ دیوان جو ہوتے ہیں شاعری کے, والاشعار آپ نے پوئٹری بھی پڑھی, اشعار بھی پڑھے, شاعری بھی پڑھی, والنجوم آپ نے تاروں کا علم بھی پڑھا, والعروض آپ نے علم عروض پڑھا. علم عروض ہو گیا وہ علم جس سے شاعری لکھی جاتی ہے, جن رولز کے ذریعے شاعری لکھی جاتی ہے. والنحو علم نحو پڑھا, والتصریف آپ نے علم صرف بھی پڑھا. غیر تضیع العمر, کہیں آپ نے عمر تو ضائع نہیں کی یہ سب پڑھ کر. بلا خلاف ذی الجلال, کہیں آپ کی نیت اللہ کے بغیر کسی اور کی طرف تو نہیں تھی. یعنی جو آپ نے علم پڑھا, چاہے علم کلام پڑھا, علم مناظرہ پڑھا, طب پڑھا, دواوین پڑھے, اشعار پڑھے, نجوم پڑھا, عروض پڑھا, صرف نحو پڑھا, کہیں آپ کی یہ نیت تو نہیں تھی کہ آپ کی نیت دنیا حاصل کرنا, دنیا کی شہرت حاصل کرنا, لوگوں میں اپنی بڑائی اور برتری اظہار کرنا. اگر آپ کی یہ نیت تھی تو آپ کی نیت اللہ کے خلاف تھی, تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا محنت آپ کی ساری ضائع ہو گئی. کیوں؟ اس وجہ سے ضائع ہو گئی کیونکہ آپ کی جو نیت تھی اس میں اللہ کے بغیر کسی اور
کو آپ نے شامل کر رکھا تھا، آپ نے لوگوں کو شامل کر رکھا تھا اپنی نیت میں، آپ نے اپنے تکبر، اپنے غرور کو شامل کیا ہوا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کا یہ سارا پڑھنا ضائع ہے۔ انی رأیت فی الانجیل، میں نے انجیل میں دیکھا ہے، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں میں نے انجیل میں دیکھا ہے، ان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قال، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، فرماتے تھے من ساعت یودع میت علی الجنازۃ، جس وقت میت کو جنازے پر رکھا جاتا ہے، یعنی چارپائی کہہ لیجئے یا تابوت کہہ لیجئے، جب اس وقت تابوت میں رکھا جاتا ہے میت کو مرنے کے بعد، الی ان یودع علی شفیر القبر، پھر اس کو، شفیر ہو گیا گڈھا، ہاں، شفیر القبر اندھیری قبر، پھر جب اس میت کو قبر میں تنہا اکیلے رکھا جاتا ہے اس میت کو، یسأل اللہ بعظمتہ منہ 40 سؤالا، تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت سے اس کو اللہ رب کریم سوال کرتا ہے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، یعنی اپنے وہ کیا عالم ہوگا، کس اعتبار سے سوال کرتا ہوگا وہ، کیونکہ وہ ظاہری عالم تو ہے ہی نہیں، تو جس طرح اب اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے اس سے سوال کرتا ہے، کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سوالا، وہ 40 سوال ہوتے ہیں، میت کو 40 سوال کیے جاتے ہیں۔ اولہ، اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، یقول عبدی، رب فرماتا ہے اپنے بندے سے، اے میرے بندے، طہرت منظر الخلق سنین، طہرت، تم نے اپنے آپ کو صاف و پاک ظاہر کیا، طہرت، تم نے اپنے وجود کو صاف و پاک رکھا، منظر الخلق، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سنین، سالو سال، یعنی اب سینٹنس جب ہم سمجھیں گے، تم نے اپنے آپ کو پاک و صاف ظاہر کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تو یعنی بات یوں سمجھ میں آئی کہ اے میرے بندے، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کے لیے تو برسوں تک خود کو کیا سنوارتا تھا، صاف و پاک رکھتا تھا، یعنی لوگ، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھتے تھے، اسی وجہ سے تم اپنے آپ کو صاف و پاک رکھتے تھے، ٹھیک۔ وما طہرت، اور تم نے پاک نہیں رکھا، منظری ساعتن، جس چیز کو میں دیکھتا تھا، یعنی دل، تم نے اپنے دل کو صاف و پاک نہیں رکھا جس کی طرف میں دیکھتا تھا، یعنی تم نے ایک لمحہ بھی اپنے دل کو پاک و صاف نہیں رکھا، یعنی جس کی طرف میں دیکھتا تھا، جس کی طرف لوگ دیکھتے تھے اس کو تو تم بڑا سج کر سور کر رکھتا تھا، لیکن جس چیز کی طرف میں دیکھتا تھا، آپ کی جس چیز کی طرف میں دیکھتا تھا، اس کو آپ نے کبھی سج کر سور کر نہیں رکھا، ایک لمحہ بھی آپ نے ایسا نہیں گزارا کہ آپ نے اس چیز کو یہ صاف کیا ہو، سجا ہو، سورا ہو، سور کے رکھا ہو، کبھی تم نے ایسا نہیں کیا۔ وَكُلَّ يَوْمٍ يَنظُرُ فِي قَلْبِكَ، میں ہر روز تمہارے دل کی طرف دیکھتا تھا، ہر روز میں تمہارے دل کی طرف دیکھتا تھا۔ یقول اللہ تعالی، اور کہتا تھا ما تصنع لغیری، تم نے میرے بغیر باقیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، وانت محفوف بخیری، پس تو اس وجہ سے خیر سے محروم رہا، یعنی تم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو سنورا بھی، سجایا بھی، لوگوں کے لیے مشقت بھی اٹھائی، لیکن ہمارے لیے کبھی آپ نے ایسی زحمت نہیں اٹھائی، اس وجہ سے کیا ہوا، انت محفوف بخیری، تم محروم ہو گئے، تم دور ہو گئے اللہ کی جو ہے نعمتوں سے، اللہ کے خیر سے تم محروم رہ گئے۔ اما انت اصم لا تسمع، کیا تم یہ بات نہیں سنتے تھے، کیا تم بہرے تھے، کیا تم میری بات نہیں سنتے تھے یا سنتے ہو، کیا تم میری بات نہیں سنتے ہو، کیا تم بہرے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس جو قبر میں یہ بندہ چلا گیا اس سے یہ باتیں فرماتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ایھا الولد، اے بیٹے، العلم بلا عمل جنون، جو علم ہے بغیر علم کے پاگل پن ہے، یعنی اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ محض ایک پاگل پن ہے۔ والعمل بغیر علم لا یکون، اور جو عمل ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، لا یکون یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے، وَاعْلَمْ أَنَّ عِلْمًا لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ
عن معاصی. اب یہ یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے، یہ بہت ہی زبردست جملہ ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ عَنِ الْمَعَاصِي. جان لو جو علم تمہیں آج ٹوڈے جو علم تمہیں آج گناہوں سے نہیں بچا رہا، جو علم تمہیں آج گناہوں سے حفاظت نہیں کر سکتا، وَلَا يَحْمِلُكَ عَلَى الطَّاعَةِ، اور تمہیں اس بات پر نہیں ابار سکتا، تمہارے دل میں عبادت کا شوق پیدا نہیں کر سکتا، تمہیں عبادت کے لیے اطاعت کے لیے نہیں ابار سکتا. لَن يُبَعِدَكَ غَدًا عَن نَارِ جَهَنَّمَ، تو کل وہ علم تمہیں ناری جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ ہرگز تمہیں وہ علم کل کو ناری جہنم سے نہیں بچا پائے. تو یہ سینٹنس مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی پہلے سے آپ اگر دیکھ لیں تو فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ عِلْمًا لَا يُبْعِدُكَ الْيَوْمَ عَنِ الْمَعَاصِي. جو علم ہے اگر یہ آج تمہیں گناہوں سے نہیں بچا سکتا اور نیکیوں پر ابار نہیں سکتا، اطاعت کے لیے نہیں ابار سکتا، تو آپ مجھے بتائیے کل یہ علم آپ کو ناری جہنم سے کیسے بچا سکتا؟ یہ آپ کو کل ناری جہنم کی آگ سے تو ہرگز نہیں بچا سکتا. اس کے بعد فرما رہے وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ الْيَوْمَ، اگر تم نے آج نیک عمل نہیں کیے. اِذَا لَمْ تَعْمَلْ، اگر تم نے آج عمل نہیں کی. الیوم یعنی آج، جو میں نے پہلی بات کی، کچھ لوگ پاسٹ میں جیتے ہیں، کچھ لوگ فیوچر میں جیتے ہیں اور کچھ لوگ پریزنٹ میں جیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ پریزنٹ میں جیا کرے. اذا لم تعمل العمل، اذا لم تعمل اليوم، اگر تم نے آج عمل نہیں کی. ولم تدارک الایام الماضیہ تقول غدا یوم القیامہ فرجعنا نعمل صالحا، تو تم کل ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو قیامت کے روز کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں، صالح اعمال کریں. فرجعنا ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا تاکہ ہم نیک اعمال کریں. یعنی تو انہی لوگوں میں پھر شامل ہو جائے گا. فیقال یا احمق انت من هناك تجیع، اے احمق، مگر یاد رکھ اے احمق تو وہی سے آیا ہے. اب اس سینٹنس کو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، جملے کو اچھے سے سمجھ لیجئے. یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے، سب سے پہلے علم کی بات ہو رہی ہے. جو علم تمہیں آج گناہوں سے نہیں بچا سکتا اور نیکیوں پر نہیں ابار سکتا، وہ کل ناری جہنم میں جو ہے نا، ناری جہنم سے بھی آپ کو نہیں بچا سکتا. اور آج چاہیے کہ آج ہی عمل کرو، کہیں تم کل ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اپنی ماضی پر پچھتاوا کرے اور قیامت کے دن یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک اعمال کریں. اب اگر ان کو دنیا میں واپس بھیج بھی دیں گے، اگر ان کو واپس دنیا میں بھیجا بھی گیا، سمجھانے کے لیے، اگزامپل کے لیے، اگر ان کو واپس دنیا میں بھیجا بھی گیا، تب بھی وہ کہیں گے ہم یہ نیکیاں کل کریں گے. جس طرح ہمارے ایگزامس میں ہوتا ہے، جو بہت اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس 3 مہینے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، پھر وہ کیا کہتے ہیں ابھی 3 مہینے ہیں، 1 مہینے ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر 2 مہینے رہ جاتے ہیں، پھر کہتا ہے ابھی 2 مہینے ہیں، ابھی ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر 1 مہینہ آتا ہے، پھر کہتا ہے ابھی 15 دن ہے. پھر اسی طرح آتے جو ایگزام آتے ہیں اور پھر وہ لاسٹ صبح کتابوں کو نظر دیتا ہے اور کبھی کبھار کوئی کتاب کو نظر بھی نہیں دیتا اور ایسے ہی چلا جاتا ہے ایگزام دینے کے لیے. مطلب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ بچائے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ میں کل عمل کروں گا تو یہ پھر کبھی عمل نہیں کرتا. تو اتنی بات مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. تو امام غزالی فرماتے ہیں یا احمق، اے احمق، انت من ہناک تجیع، تم تو وہی سے آئے ہو. یعنی اگر تمہیں واپس بھی بھیجا گیا تو وہی کرے گا جو اس سے پہلے کرتا تھا. تو چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے آج کو بدلے، ہمارا کل خود بدل جائے گا اور ہمارا ماضی خود بدل جائے گا. امید ہے آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ.